السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ اس وقت بھی ایک الیکشن کمیشن میں اجلاس چل رہا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے درخواست ریجیکٹ کر دی تھی وفاقی حکومت کی، لیکن وفاقی حکومت باز نہیں آئی کیونکہ جو انٹیلیجنس کی رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان تمام سیٹس جیت جائیں گے اور بہت بڑے مارجن سے جیتیں گے۔ اس کا جو پولیٹیکل بلو ہے اس سے بچنے کے لیے یہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب انہوں نے نئے خط کیا لکھے ہیں۔ اب انٹیلیجنس ایجنسیز کو انوالو کر کے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بنا کے ایک نئی کوشش کی ہے۔ ہو سکتا ہے الیکشن ملتوی ہو جائیں۔ جب تک یہ ویلاگ آپ کے پاس آئے تو اس وقت تک یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ الیکشن ملتوی ہوں گے۔ مونس الہی صاحب کا بڑا زبردست ٹویٹ ہے، پنجاب اس میں ریزسٹ کر رہا ہے۔ میں پوری کہانی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن جو ایک بڑی تکلیف دہ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر اعظم سواتی کی گرفتاری کے بعد جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے حوالات میں یا کسٹڈی میں جہاں پر بھی وہ ہیں، اس کے حوالے سے اعظم سواتی صاحب نے ایک پیغام بھیجا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تو بہتر یہ ہے کہ مجھے گولی مار دی جائے۔ اس قدر مایوس ہونے والا بیان، دل دکھانے والا بیان، یہ سوال ریز کرتا ہے کہ کیا ہوا ان کے ساتھ، اعظم سواتی صاحب کے ساتھ۔ اور یہ پیغام سینیٹر اعجاز چودھری لے کر پہنچے سینٹ کے چیئرمین کے پاس، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ چیئرمین صاحب آج اگر ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو ان چیزوں کی اجازت مت دیں۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے خلاف ہے، اور اب ضروری ہے کہ آپ یہ اعظم سواتی صاحب کو انہوں نے پیغام دیا اور کہا کہ ضروری ہے کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں، ان کو سینٹ میں بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ ان کے ساتھ کیا ایسا ہوا جس پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے گولی مار دی جائے۔ اب اگر تھوڑا سا ذرا اس گورنمنٹ کے ٹریک پر آپ نظر ڈالیں، پاس ٹریک جسے ہم کہیں گے، اس میں دیکھیں صحافیوں کو اٹھایا گیا، عمران ریاض کو اٹھایا گیا، اس کو مختلف تھانوں میں لے جایا گیا، اس کے ساتھ تشدد کیا گیا، اس کے منہ کے اوپر چادر ڈال کر اس کو ایسے کمرے میں بند کیا گیا جہاں ایسے کچھ کیمیکل سے یا اتنی بدبو تھی کہ اس کے پھیپھڑے اس سے متاثر ہوئے۔ پھر وہ چیک اپ کے لیے باہر جانا چاہتا تھا، اس کو باہر بھی نہیں جانے دیا گیا۔ پھر آ جائیں جمیل فاروقی کے ساتھ جو ہوا، اس کو بھی انہوں نے پکڑا، اس کے منہ کے اوپر وہ کپڑا ڈالا اور اس کے اوپر تشدد کیا۔ کون سا قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی صحافی پر تشدد کریں؟ ارشد شریف وہ اس ملک سے جس طرح سے نکلا ہے اور ابھی وہ جلا وطنی میں ہے، باہر ہے۔ صابر شاکر کو آپ دیکھ لیں، کتنے مہینے گزر گئے، وہ پاکستان واپس نہیں آ سکتا۔ ان کو ان کے چینلز نے بھلے سچ مچ میں جاب سے نکالا ہے یا پریٹینڈ کیا ہے کسی پریشر کی وجہ سے، یہ ان کی انتظامیہ جانتی ہے یا وہ جانتے ہیں، لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ وہ دونوں ملک سے باہر ہیں، اپنی فیملی سے دور ہیں اور اپنے ملک میں واپس نہیں آ سکتے۔ پولیٹیشنز کو آپ دیکھ لیں، شہباز گل کے ساتھ کیا ہوا۔ شہباز گل کو آپ نے اس کے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس پر جنسی تشدد ہوا ہے، اور رپورٹڈلی یہ کہ ان کے جو نازک حصے ہیں یہ کلیم کیا گیا، اس کو الیکٹرک شاک تک دیے گئے، اور وہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد حیدر زمان صاحب، ایک انٹیگریٹی والے بزنس مین، ان کو آپ نے اٹھا کے کیا ان کے ساتھ کیا ہے۔ جج صاحب نے یہ لکھا جوڈیشل میجسٹریٹ نے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ طارق شفیع صاحب کو جس طریقے سے اٹھایا اور کیا، اور پھر جو اے آر وائی کے جو ڈائریکٹر تھے نیوز، عماد یوسف، وہ بیچارے ایک شریف آدمی ہیں اور انتہائی ایمانداری اور دیانتداری سے وہ کام کرتے ہیں، ان کو آپ نے اٹھا لیا ان کے بچوں کے سامنے۔ اور میں یہ آپ کو لٹرلی یہ میں بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں یہاں پر جب وہ آئے، ان سے ملاقات ہوئی، اپنے آپ کو وہ بڑا کمپوز رکھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان پر اس کے اثرات تھے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی خلاف قانون کام کر رہا ہے تو آپ اسے گرفتار کر لیں، آپ اس کو پروسیکیوٹ کریں، لیکن کسٹوڈیل ٹارچر، آپ اس کو ٹارچر اگر کریں گے، اگر تشدد کی کارروائیاں کریں گے تو پاکستان کا آئین اور قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اور ابھی اعظم سواتی صاحب
یہ جو تازہ ترین ان کا یہ جو بیان جس پر وہ اعجاز چودھری صاحب گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میں اعجاز چودھری صاحب کا وہ چہرہ میں دیکھ سکتا ہوں، اس کے اوپر جو غم و غصہ ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں، جو افسوس ہے وہ میں دیکھ سکتا ہوں۔ اعظم سواتی صاحب کی کل کی جو صورتحال تھی ان کے ساتھ جو جس طرح ان کے کپڑے تھے، چہرے پر جیسے نشان تھے، بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی۔ تو یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا، اور یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے اور ہر پاکستانی اس میں کنسرن ہے، اور اپیل کر رہے ہیں لوگ چیف جسٹس آف پاکستان سے، پاکستان فوج کے سربراہ سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح سچویشن کو لے کے جا رہے ہیں۔ اور پھر ان حالات میں رانا ثناء اللہ کا جو بیان جس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہم الٹا لٹکا دیں گے، اور یہ کہا ہے کہ اگر عمران خان ادھر جلوس لے کے آتے ہیں اور یہ لوگ دعویٰ بولتے ہیں، کوئی بھی کوئی حرکت کر سکتا ہے، کوئی بھی کوئی کہیں پر گولی چل سکتی ہے، کوئی مر سکتا ہے، کسی کو مار سکتا ہے، تو کون اس کا ذمہ دار ہوگا؟ یعنی آپ عمران خان کو یہ ڈرا رہے ہیں، اس کو تھریٹ دے رہے ہیں کہ اگر تم آؤ گے تو تمہیں گولی بھی لگ سکتی ہے، تمہیں ہم مار بھی سکتے ہیں۔ کس قدر یہ افسوسناک سچویشن ہے، اور یہ بیان وزیر داخلہ صاحب دے رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب دے رہے ہیں۔ ملک میں اس وقت جو سچویشن ہے ہر آدمی اس سے پریشان ہے، کنسرن ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی یہ جو الیکشن ملتوی کرنے کی جو بات ہے، جب الیکشن کمیشن نے ریجیکٹ کیا، وہاں پر پنجاب گورنمنٹ نے اس کو ریزسٹ کیا، کے پی کے نے بھی ریزسٹ کیا، تو اب اس کے بعد پھر دوبارہ ایک لیٹر لکھا گیا الیکشن کمیشن کو، جس میں انٹیلیجنس رپورٹس کو بنیاد بنا کر یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کا خطرہ ہے، دہشت گردوں کے حملوں کا خطرہ ہے، تو اس لیے آپ ان الیکشنز کو ملتوی کر دیں۔ اب پہلے فلڈ کی وجہ سے ملتوی کر دیں، پولیس نہیں دی جا سکتی، اب دہشت گردی کی وجہ سے جو حکومت ملک میں انتخاب نہیں کروا سکتی، کیا اس کو حکومت میں رہنے کا جواز ہے؟ وہ کسی آدمی کے لا اینڈ آرڈر کو کیا پراپرٹی اور اس کی جان کو کیا وہ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ تو اب ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اجلاس چل رہا ہے، الیکشن کمیشن نے ہنگامی طور پر اجلاس بلا لیا، اور اس میں کیونکہ جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں، میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، عمران خان تمام حلقوں سے جیت رہے ہیں اور لینڈ سلائیڈ وکٹری کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو سرویز کیے گئے ہیں اس میں جو لوگوں سے پوچھا گیا ہے، 80 سے 85% لوگوں نے کہا ہے کہ ہم عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں، عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ اپنی شکست سے ڈرتے ہوئے اب یہ الیکشن کمیشن سے کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کے معاملات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ آپ الیکشن پوسٹ پون کر دیں۔ اور عمران خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن ہے، یہ ان کی بات کو مانتا ہے، یہ تحریک انصاف یا پاکستان کا الیکشن کمیشن نہیں ہے۔ اور اب انہوں نے فوری طور پر اجلاس بلا لیا ہے، اس اجلاس سے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ جو ہمیں ذرائع بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بڑا پریشر ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے چیف الیکشن کمشنر سے کہ آپ ان انتخابات کو ملتوی کر دیں، کیونکہ سیاسی جو نقصان پی ڈی ایم کو ہوگا، نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، کیونکہ کے پی کے میں، سندھ میں، پنجاب میں، جہاں جہاں قومی اسمبلی میں عمران خان کھڑے ہیں، وہ بہت بڑی اکثریت سے جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق وہ الیکشن جیت رہے ہیں۔ ناظرین، مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔